نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قرآن کریم کے 3 مختلف مقامات سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ہر نیک عمل کے لیے جو ہے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس عمل سے پہلے جو ہے نیت ضروری ہے کہ انسان کی نیت جو ہے صحیح ہو، اور دوسری چیز جو ہے عمل کے لیے وہ یہ ہے کہ عمل کے دوران اخلاص ہو، اور عمل کے بعد جو ہے اس عمل کی حفاظت ہو۔ یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ عمل سے پہلے نیت کی صحت ضروری ہے، عمل کے دوران جو ہے وہ اخلاص ضروری ہے، اور عمل کے بعد جو ہے اس عمل کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو عمل جو ہے برباد ہوگا۔ اگر نیت جو ہے صحیح ہے عمل سے پہلے، لیکن عمل کے دوران جو ہے اخلاص نہیں ہے، ریاکاری آ گئی، عمل جو ہے برباد ہو گیا۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، عمل سے پہلے نیت بھی صحیح ہے، عمل کے دوران اخلاص بھی موجود ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد جو ہے اس عمل کی حفاظت نہیں کی گئی، پھر بھی جو ہے عمل برباد ہے۔ اس کے بعد حفاظت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان نیکی لے کر آیا، من جاء بالحسنۃ، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نیکی کی ہو یا جس نے جو ہے عمل کیا، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی لے کر آیا، اس نیکی کو جو ہے اللہ کی بارگاہ تک لے کر جانا ہے، اس کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، اس کو جو ہے سنبھال کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور اس نیکی کو جو ہے، اس عمل کو ان تمام اسباب سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام اعمال سے بچانا ہے اس نیکی کو جس سے جو ہے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بچانا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال۔ ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسے اعمال اور اسباب موجود ہیں کہ ان سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ عمل کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے عمل کی حفاظت ضروری ہے، عمل کی حفاظت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچایا جائے۔ شرک ہے، بدعت ہے، ریاکاری ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان تمام اسباب اور چیزوں سے عمل کو بچانا ہے۔ ہر عمل کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس سے پہلے صحیح نیت ضروری ہے، عمل کے دوران اخلاص ضروری ہے، اور اس کے بعد جو اس کی حفاظت ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے باتیں کرنا جو ہے بہت آسان ہے، باتیں کرنا یہ بہت آسان ہے۔ اللہ معاف کرے، آج کل ہم جو صرف باتیں کرتے ہیں، گفتار کے غازی ہیں، باتیں کرو، خیالی بلاؤ ہیں، باتیں کرو۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل جو ہے نہیں ہے، صرف جو ہے ہم باتیں کرتے ہیں۔ عمل کرنا جو ہے مشکل ہے، باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا جو ہے مشکل ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، نسبتاً پھر جو ہے عمل کرنا آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس عمل کو جو ہے خالص اللہ کے لیے کرنا مشکل ہے۔ اب دیکھیں، شیطان ہے، آپ کو بتایا پہلے جو ہے عمل کرنا مشکل ہے، باتیں کرنا آسان ہے، منصوبے بناؤ، اور عمل کرنا مشکل ہے۔ پھر دیکھیں، اگر انسان جو ہے عمل کرتا بھی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا مشکل ہے۔ پہلے شیطان جو عمل کرنے نہیں دے گا، اور اگر عمل کر لیا پھر جو ہے شیطان اس کو برباد کرے گا، اس کے اندر جو ہے ریاکاری آئے گی، یہ مشکل ہے۔ گویا
یہ اخلاص جو ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے اخلاص، اعمال کے اندر اخلاص، عقیدے کے اندر اخلاص، یہ جو ہے دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ اخلاص نے جو ہے ہماری کمر توڑ دی ہے، کمر، سلف کہتے ہیں اس اخلاص نے جو ہے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ سلف میں سے ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نیکیوں کو پرکھا، میں نے جو ہے اعمال کو چیک کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ سب سے مشکل عمل جو ہے کون سا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے نیکیوں کو چیک کیا، میں نے اعمال کو پرکھا کہ سب سے مشکل کام اور عمل جو ہے وہ کون سا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاد کرنا بہت مشکل ہے، جہاد کرنا مشکل کام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے مزید غور کیا، میں نے کہا جہاد کرنا بھی آسان ہے، یہ دعوت کرنا جو ہے بہت مشکل ہے، دعوت کا عمل بہت مشکل ہے۔ جو لوگ دیکھیں دعوت کا کام کرتے ہیں اس میدان کے اندر ہے، وہ جانتے ہیں کہ دعوت کا کام جو ہے کتنا مشکل ہے، بہت جو ہے صبر و تحمل کرنا پڑتا ہے، باتیں سننی پڑتی، اپنی بھی غیروں کی۔ فرماتے ہیں کہ دعوت کرنا مشکل ہے۔ میں نے یہ سوچا، کیونکہ اللہ بھی فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر کہا ہے، دعوت کو جاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہاں پر جو ہے دعوت مراد ہے، دعوت کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر کہا ہے، بڑا جہاد کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دعوت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ یہ دعوت کرنا بھی آسان ہے، نماز بہت مشکل ہے، مشکل کام ہے، سردیوں میں وضو کرنا، گرمیوں کے اندر وضو کرنا، 5 وقت پابندی سے باجماعت جو ہے نماز پڑھنا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا، میں نے کہا نماز پڑھنا بھی آسان ہے، یہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، گرمیوں کے روزے بہت مشکل کام ہے، عمل ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا روزہ رکھنا بھی آسان ہے۔ اسی طرح جو ہے میں نے کہا یہ زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہے، صدقات دینا بہت مشکل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا، میں نے کہا کہ یہ سارے کام آسان ہیں، جہاد کرنا بھی آسان ہے، دعوت دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، روزے رکھنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہے، صدقات دینا بھی آسان ہے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام یہ نیت کی حفاظت ہے، نیت کی حفاظت۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نیت کی حفاظت سب سے مشکل ہے۔ چلتے چلتے جو ہے شیطان وار کر دیتا ہے، انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کو جو ہے ریاکاری کی بھین چڑھا دیتا ہے۔ سب سے مشکل کام نیت کی حفاظت ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، یہ جو ہے مشکل کام ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له، اور آ کر اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد کرتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ وہ اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، دونوں چیزیں۔ صرف شہرت اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ جو ہے اجر بھی چاہتا ہے، اس کا بھی متلاشی ہے، مال اس کو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے کہ مجھے اجر بھی مل جائے لیکن میرا کچھ نام بھی ہو جائے، شہرت بھی مل جائے، اس کا ارادہ اور نیت یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء له، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرماتے فعادها 3 مرات، اس سائل نے جو ہے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک شخص جو وہ جہاد کرتا ہے، وہ اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ سائل نے 3 مرتبہ جو ہے یہ سوال دہرایا۔ یقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 بار یہی جواب دیا، لا شیء له، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ثم قال، پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اور صرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل قبول کرتا ہے الا ما كان له خالصا، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، بس صرف اور صرف 100% اللہ کے لیے، وابتغي به وجهه، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اور صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ عمل کے اندر جو ہے اخلاص ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا کہ اس کو جو ہے سخت پیاس لگ گئی، سفر کے دوران جو اس کو سخت پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمائے اس نے جو ہے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جو ہے وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے ہانپ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے اس کتے کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے اپنے دل میں کہا کہ یہ بھی اس وقت جو ہے ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی جو ہے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ وہ جو ہے کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی سے بھر کر اس کو جو ہے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور اس کے بعد جو اس نے کتے کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس عمل کی جو ہے قدر کی، قدر اللہ تعالیٰ شاکر ہے، شاکر، یہ شکر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، شاکر ہے۔ اور وہاں معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے عمل کی جو ہے قدر کرتا ہے، قدر، فشکر اللہ لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس عمل کی قدر کی، کتنی قدر کی؟ فرمائے فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغفرت کر دی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہر پانی پلانے والے شخص کو جو یہ اجر نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا، سورہ توبہ میں اللہ فرماتے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اب دیکھیں یہ جو ایک شخص ہے اور غالباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی۔ اب دیکھیں یہ شخص جو اس نے کتے کو پانی پلایا اور دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ وہ جو ہے حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کرنا جو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ وہاں پر دیکھا ہم نے جو ہے عرب کو کہ وہ جو ان حاجیوں کی اور معتمرین کی، عمرہ کرنے والوں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ حج اور عمرہ کرنے والے لوگ دنیا سے آئے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں حاجیوں کو پانی پلانے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ان کے یہ سارے اعمال جو ہے رائیگاں چلے گئے اور ان کو جو ہے بیت اللہ کی خدمت کرنے کے لیے ڈسکوالیفائڈ قرار دیا گیا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کتے کو پانی پلانے والا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدردانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور حاجیوں کو پانی پلانے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے لیے اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، عقیدے میں اخلاص نہیں ہے۔ عقیدے میں بھی اخلاص ضروری ہے، عمل میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے عمل برباد ہے، عقیدے میں اخلاص نہیں ہے عمل جو ہے برباد ہے۔ ان میں اخلاص نہیں تھا، ان کو اجر نہیں مل رہا، اور کتے کو پانی پلانے والے کو جو اجر مل رہا ہے اس کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتا ہے، کتا، اس سے جو ہے کوئی طمع بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے اس کتے کو پانی پلایا، اس کو جو ہے اس کتے سے کوئی طمع نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے۔ کتا ہے، اجنبی کتا ہے، اس سے کیا امید ہے، طمع ہے؟ انسان اگر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کو 50 روپے دیتا ہے، اس سے یہ امید رکھتا ہے، اس سے یہ طمع ہے کہ یہ جو ہے 100 روپے دے گا بدلے میں۔ کتے سے کوئی طمع نہیں ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کتا بھی جو ہے پالتو نہیں ہے، اجنبی کتا ہے۔ یہ کتا ایسا تھا کہ اس نے جو ہے گھر کے اندر پالا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ کتے پالتے ہیں ان پر بڑے خرچے کرتے ہیں کیونکہ یہ پالتو کتے انہوں نے پالے ہوتے ہیں، رکھے ہوتے ہیں۔ یہ کتا جو ہے پالتو کتا نہیں تھا بلکہ اجنبی کتا ہے، کہیں راستے میں دیکھا اس نے کنویں کے پاس۔ کتا جو ہے پالتو نہیں، اجنبی ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ عمل جو ہے کر رہا ہے، کتے کو پانی پلا رہا ہے، لیکن کوئی جو ہے اس کو نمبر نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، ریاکاری نہیں چاہیے کہ اخبار میں تصویر آئے گی، میڈیا پر جو ہے ذکر ہوگا، لوگ دیکھیں گے، نہیں، اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا اس کو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایسا ہوا ہے، کسی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے،
اب کتنا اخلاص ہوگا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کتنا خلوص تھا۔ یہ تو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں تھیں، کتے سے کوئی امید نہیں تھی، کتا پالتو نہیں ہے، اجنبی ہے، اسی طرح وہاں پر اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، مزید اس کے دل کے اندر کتنا اخلاص تھا، للہیت تھی، خلوص تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، بار بار آپ نے سنی ہے کہ قیامت کے دن دیکھو ایک مجاہد آئے گا، مجاہد، ایک قاری آئے گا، قرآن کا عالم و قاری آئے گا، اور اسی طرح ایک سخی آئے گا جس نے جو ہے اللہ کے دین پر مال لگایا ہوگا، خرچ کیا ہوگا۔ یہ تینوں آئیں گے، یہ تینوں آئیں گے، اور ان پر جو ہے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جو ہے گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک دو۔ کس کو؟ مجاہد کو۔ کس کو؟ قرآن کے عالم اور قاری کو۔ کس کو؟ ایک سخی کو جو اللہ کے دین پر جو ہے مال لگانے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے۔ کیوں؟ ان میں اخلاص نہیں تھا۔ کتے کو پانی پلانے والے شخص کا یہ حال ہے، اور مجاہد کا، قرآن کے عالم اور قاری کا اور سخی کا یہ حال ہے کہ ان کو فرمائے کہ جہنم کے اندر پھینک دو، جہنم کے اندر پھینک دو، اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے اخلاص نہیں تھا۔ اخلاص، اعمال انہوں نے کیے، جہاد کیا، قرآن پڑھایا، اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا، لیکن ان کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، اعمال جو ہے برباد ہو گئے، اعمال برباد ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ معاملہ بڑا حساس ہے، ڈرتے تھے کیا بنے گا ہمارا، اللہ سے تعلق تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کو جانتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ باب کس کے بارے میں؟ اخلاص کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں۔ اخلاص کے جو ہے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے بعد انسان کا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اخلاص کا ایک فائدہ کیا ہے؟ عمل کی قبولیت، یہ اخلاص کا فائدہ ہے کہ جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ یہ اخلاص کا ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ عمل میں برکت ہوتی ہے اخلاص سے۔ تھوڑا سا عمل کرو لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اس عمل کے اندر جو اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر انسان نے کوئی عمل کیا ہوگا، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل کی حفاظت کی ہوگی اور اس عمل کو جو ہے سنبھال کر رکھا ہوگا، اور ان تمام اعمال سے، تمام چیزوں سے، تمام اسباب سے اس نیکی کو بچایا ہوگا، اللہ کی بارگاہ تک پہنچا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو۔ معلوم ہوا حدیث سے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، وہ ایک ٹکڑا بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ عمل میں برکت ہوتی ہے۔ اخلاص کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا، سازشوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جس انسان کے اندر اخلاص ہوگا، اس کی نیت خالص ہوگی، اس کے عمل کے اندر جو ہے للہیت ہوگی، خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی جو ہے سازشوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ فرماتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تعالیٰ سازشوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کہ خاتمہ بالایمان، اگر انسان جو ہے اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے، اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہے، اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہے، اور اس کے اندر جو ہے اخلاص ہے، اس میں جو ہے نفاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے انسان کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کے خاتمے کی جو ہے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کے شر اور برائی سے بچانا۔ اللہ فرماتے سورۃ الدہر میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو کسی کو کھلاتے پلاتے تھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ایک آیت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قیامت کے شر اور برائیوں سے بچا لیا۔ یہ کیا ہے؟
یہ جو اخلاص کے فائدے ہیں. اگر اخلاص ہو انسان کے اندر تو پتھر بھی جو ہے ہٹ جاتے ہیں، پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اخلاص وہ چیز ہے، یہ اخلاص جو ہے پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں، پہاڑوں کو. یہ اخلاص یہ جو ہے چٹانوں کو ہلا دیتا ہے، پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، یہ پتھروں کو ہلا دیتا ہے. صحیح اور بخاری کی مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، بار بار آپ نے سنی ہوگی. وہ 3 آدمی جو ہیں غار کے اندر پھنس گئے تھے. اب دیکھیں ان کے اعمال کے اندر اخلاص تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، ہم نے جو اعمال کیے، تینوں نے اپنا اپنا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے صرف اور صرف خالص تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس پتھر کو جو ہے، اس چٹان کو ہم پر سے ہٹا دے. اے اللہ، ہم جس مصیبت کے اندر ہیں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. نجات مل گئی. اخلاص تھا. اخلاص وہ چیز ہے کہ اخلاص یہ چٹانوں کو ہلا دیتی ہے، یہ پتھروں کو ہٹا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. وہ چیز ہے اخلاص، جو ہے وہ چیز ہے کہ یہ پہاڑوں اور چٹانوں کو جو اخلاص ہلا دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الاخلاص واحذار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ. یہ باب جو ہے پہلا باب ہے، کس کے بارے میں ہے؟ یہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت جو ہے ضروری ہے. یہ باب اس کے بارے میں. اور امام نووی رحمہ اللہ نے شروع میں قرآن کریم کی آیات نقل فرمائی ہیں، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی ہیں. جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ باب کے شروع میں جو ہے قرآنی آیات نقل فرماتے ہیں، اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، دلیل میں جو ہے قرآن کریم کی سورۃ البینہ کی آیت پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا، فرمایا کہ لوگوں کو جو اس بات کا حکم دیا تھا، صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کی واللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اور اپنی اس عبادت اور بندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، حنفاء یکسو ہو کر. اور اس کے بعد وہ یقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں، وہ یؤتوا الزکاۃ، اور زکات دیں، وذالک دین القیم، اور یہی جو ہے سچا دین ہے. سب سے پہلے جو ہے نیت کو خالص کرو، نیت کو خالص کرو. عقیدے کے اندر اخلاص ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو، نیت کو خالص کرو. اس کے بعد جو ہے نمازیں پڑھو، اس کے بعد جو ہے زکاتیں دو، اس کے بعد اعمال کرو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اور فرماتے ہیں وقال تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں، ولا دماؤها، اور نہ جو اللہ تعالیٰ کو قربانی کے خون پہنچتے ہیں. فرمایا ولکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. یہاں پر تقوی سے مراد کیا ہے؟ اخلاص. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے. وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو جو ہے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے سب جانتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے حدیث نقل کی ہے، یہ پہلی حدیث ہے. فرماتے ہیں وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزى بن ریاح ابن عبداللہ ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق على صحته. رواه امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبۃ الجعفی البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفۃ. فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب قرشی عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے بڑے جو ہے فضائل اور مناقب ہیں، ان کو بیان کیا جائے بہت وقت چاہیے. یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
537 احادیث کے جو ہے راوی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 537 احادیث جو ہیں بیان کی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تمام نیک اعمال کا یعنی نیک عمل مراد ہے، یہاں پر جو گناہ ہیں اور برے اعمال ہیں ان کا دار و مدار جو ہے نیت پر نہیں ہے۔ نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ زنا کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری نیت جو ہے صحیح ہے، اس کی نیت صحیح نہیں۔ صرف اور صرف جو ہے نیک اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، گناہ اور برے کاموں کا دار و مدار نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ جو ہے وہ اس کی تشریح میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک تفصیلی کتاب ہے مفصل، وہ جو ہے اس سے نقل کرتے ہیں حافظ صلاح الدین صاحب حفظہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس کتاب سے اس حدیث کی تشریح میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں جو ہے نیت جو ہے وہ ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی جو ہے اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں تاہم نیت کا محل جو ہے وہ دل ہے، یعنی دل میں جو ہے نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں، بلکہ یہ جو ہے بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے حافظ صاحب نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سے یہ عبارت نقل کی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، تاہم حج کا تلبیہ جو ہے وہ اس سے مستثنی ہے۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت جو ہے وہ کی جاتی ہے، نیت پڑھی نہیں جاتی۔ یہ زبان سے جو کچھ کہتے ہیں جس طرح نماز کے بارے میں زبان سے، تو یہ جو ہے نیت نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت جو ہے کی جاتی ہے، نیت زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ نیک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانما لكل امرئ، کہ ہر شخص کے لیے ما نوا، وہ کچھ ہے جو جس کی اس نے نیت کی ہو۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ اور فرمائے ومن كانت هجرته لدنیا، اور اگر اس نے ہجرت کی ہو دنیا کے لیے، اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، یصیبها، کہ اس کو دنیا مل جائے، او امرأة، یا اس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے، ينكحها، کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جو ہے اس چیز کی طرف سمجھی جائے گی جس کی طرف جو اس نے ہجرت کی ہے۔ اس نے جو اگر عورت کے لیے ہجرت کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے۔ اگر اس نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں متفقون علی صحتہ، کہ اس کی صحت پر جو ہے اتفاق کیا گیا ہے، رواہ الامامہ المحدثین، اور اس حدیث کو جو ہے وہ دو بڑے اماموں نے محدثین نے روایت کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزیۃ الجعفی البخاری، ایک جو امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، یہ ان کا پورا نام ہے، اور دوسرے کون ہیں؟ فرماتے ہیں وہ ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النسابوری رضی اللہ عنہما، وہ دوسرے جو امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو جائے۔ کہاں روایت کیا ہے؟ فی صحیحہما، اپنی دو صحیح کتابوں میں، اللذین، وہ دو صحیح کتابیں، ہما اصح الکتب المصنفۃ، جتنی بھی حدیثوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں یہ دو کتابیں جو ہیں یہ صحیح کتابیں ہیں، ان کے اندر صحیح حدیث ہیں۔ صحیح بخاری میں کے بارے میں آتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے بعد جو ہے سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم جو ہے یہ دونوں صحیح کتابیں ہیں، اور ان کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں، اور ان کے بارے میں کہا متفقن علیہ، متفقن علیہ علماء کہتے ہیں۔ جب کوئی حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے ان دونوں کتابوں میں، تو جب علماء حدیث نقل کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی تو آخر میں کہتے ہیں متفقن علیہ، یعنی اس حدیث کی تخریج پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ان دونوں کا اتفاق ہوا ہے، متفقن علیہ، اور ان دونوں کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحیحین۔ تو یہ جو پہلی حدیث ہے ریاض الصالحین کی،
یہ امام نووی رحمہ اللہ نے ان دونوں کتابوں سے نقل کی ہے، بخاری اور مسلم کی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بارے میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ نیت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اخلاص کی دولت سے جو ہے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔